تو السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ لوگوں کا دوست جادی ملک، اور آج پھر ہم نہایت ہی ایک اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو وہ موضوع کیا ہے؟ کامیابی۔ کیا کامیابی صرف کسی ایک خاص شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کا نام ہے؟ پیسہ کمانے کا نام کامیابی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گا۔ بظاہر کامیاب نظر آنے والے بے شمار لوگ بہت ناکام ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی فراوانی، جائیداد، طاقت، عزت، سماجی مقام، مرتبہ، ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی مایوسی اور بے سکونی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اصل کامیابی کا بہترین انعام دو احساسات کی شکل میں محسوس ہوتا ہے، ایک اندرونی سکون کا احساس اور دوسرا اپنی قدر و قیمت کا احساس۔ لوگ پیسے کو مقصد بنا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسے سے ان احساسات کو خریدا نہیں جا سکتا۔ ان احساسات کے بغیر آپ تمام آسائشوں کی موجودگی کے باوجود بھی ناکام شخص ہیں۔ بے شمار مصروف لوگ جب صبح کام پر جاتے ہیں تو بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اور جب رات کو گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری اصل دولت ہے، یعنی ہماری اولاد، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ در حقیقت لوگوں نے اپنی زندگی میں مقاصد کو مختلف شعبوں کے حوالے سے متوازن نہیں کیا ہوتا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو توازن نہیں کیا ہوتا، مطلب کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی ایک ہی فیلڈ میں گھس جاتے ہیں، جیسے کہ پیسہ کمانا اور کام اس طرح، مطلب وہ اپنی زندگی کو توازن برقرار نہیں رکھتے۔ زندگی میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دین اور عبادت کی طرف بالکل راغب ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ فقط صوم و صلات، مطلب روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز اور اس طرح کے وظائف، کئی مطلب دینی عبادات کو صرف انہی چیزوں کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، جبکہ عبادت اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اچھے طریقے سے اپنے گھر کے نظام کو چلانا، حلال طریقے سے رزق کمانا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کا کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہی ہے۔ جیسا کہ فرض کریں آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں بھی کام پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ تو دنیا میں ہر وہ کام جو آپ اچھی نیت سے کر رہے ہیں، آخرت میں اس کا صلہ پائیں گے۔ اس لیے صرف نماز روزہ میں گم ہو جانا ایک غیر متوازن زندگی کی علامت ہے۔ اپنے کام کو عبادت بنائیے۔ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد مختلف کھیلوں کے حوالے سے بہت جذباتی نظریات رکھتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے والے اسکولوں اور کالجوں کے نوجوان گرمیوں کی تیز دھوپ میں کرکٹ کھیل کے اپنا رنگ کالا کر رہے ہوتے ہیں، اور تعلیم کا ستیہ ناش کر کے اپنا مستقبل بھی تاریک کر لیتے ہیں۔ ہر نوجوان چیمپئن نہیں بن سکتا۔ ہر نوجوان جو کرکٹ کھیلتا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں ہے تو وہ چیمپئن نہیں بن سکتا۔ ہر کوئی جاوید میانداد کی طرح گیند کو اسٹیڈیم سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ تو باڈی بلڈر حضرات اپنی جسم کی خوبصورتی پر سرمایہ اور وقت برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کھیل کے لیے بھی انسان کو ویلا ہونا چاہیے، بالکل ویلا۔ صرف کھیل اور میچ زندگی نہیں۔ اسلام پیسہ کمانے کو برا نہیں سمجھتا، لیکن پیسے کی محبت کو برا ضرور کہتا ہے۔ لوگ پیسہ کماتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بیوی، بچے، صحت، سکون، رشتے دار کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ زندگی کو 2+2=4 بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ صرف پیسہ کامیابی نہیں دوستو، بڑے بڑے سیٹ پیسے کی فراوانی، بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود 4 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پیسے کی لالچ انسان کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو امیروں کو سکون کے لیے نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑتی۔
اسی طرح بعض پڑھے لکھے طبقے کے کچھ افراد صرف کتابیں پڑھنے کو ہی زندگی کی کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ کافی ذہین اور فتین طلباء جو کہ اپنی زندگی میں کافی آگے جا سکتے ہیں، وہ کتابی کیڑے بن کے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، صرف کتابوں کے رٹے مار کتابیں پڑھ کے وہ اپنی زندگی خراب کر دیتے ہیں، جبکہ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ صرف کتابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ایک ہی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے نوجوان جو کہ کتابی کیڑے ہوتے ہیں وہ سماجی لحاظ سے ناکام ہوتے ہیں، ڈگریوں کے پلندے اور گولڈ میڈلز انہیں دنیا میں ایک کامیاب شخص کی حیثیت نہیں دے پاتے۔ اچھا، تو دوستو، ہمارے کئی محترم دوستوں کو سماجی کارکن بننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے کام کرانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، ان کی لاتعداد دوستیاں ہوتی ہیں لیکن ایک بھی دوست نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دوسروں کی زندگی بناتے اپنی زندگی کو ناکام کر لیتے ہیں۔ وہ تمام شہر کے کام کرتے پھرتے ہیں مگر ان کے پاس اپنے ہی خاندان، اپنی ہی فیملی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ غیر منظم شخصیت کے باعث، غیر متوازن زندگی کے باعث یہ زندگی کے آخری ایام لوگوں کی بے وفائی اور غربت سے مقابلہ کر کے گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ صرف دوسروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اگر آپ کے مقاصد اور اہداف صرف ایک شعبہ کے حوالے سے ہیں تو آپ ناکام اور غیر منظم شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی کے اہداف، زندگی کے مقاصد تمام شعبہ زندگی کے سے تعلق رکھتے ہوں، مطلب تمام آپ کی جو زندگی ہے اس سے تعلق رکھتے ہوں۔ زندگی کے اہم ترین شعبہ جات میرے نزدیک جو کہ ہیں، پہلے نمبر پہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل، جیسا کہ مالیات، آپ کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہونا۔ دوسرے نمبر پہ صحت زندگی ہے، اور خاص طور پہ میرے نزدیک تو صحت نمبر 1 پہ ہے۔ تو دوستو، تیسرے نمبر پہ خاندان، فیملی نہیں تو کچھ بھی نہیں، مشکل میں صرف اپنے ہی کام آتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے کیریئر کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیریئر مطلب فیوچر، مطلب کوئی جاب وغیرہ کرنا یا کوئی بزنس کرنا، وہ تو آپ کا اپنا ہی مائنڈ سیٹ ہوگا کہ کیریئر کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پہ سروس، کیونکہ سروس کے بغیر، خدمت کے بغیر آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیریئر بنا بھی لیں اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ چھٹے نمبر پہ آتی ہے آپ کی اپنی ذات، سیلف۔ تو دوستو، اپنی ذات بھی سب سے ضروری چیز ہے۔ جب آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے، جب آپ مکمل طور پہ فٹ نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے خود سے، تو آپ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ اپنے خاندان کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ سوشل سروسز کیسے کریں گے؟ اور 7ویں نمبر پہ آتا ہے دین اور روحانیت۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر اگر آپ زندگی جی رہے ہیں تو آپ ایک ناکام زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ دین اور روحانیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ہونا۔ تو میں نے یہ 7 شعبہ جات آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان میں توازن برقرار نہیں رکھیں گے تو آپ حقیقی کامیابی کے لطف سے محظوظ نہیں ہو پائیں گے۔ ان میں سے کسی بھی شعبے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیسہ کمانا اور دولت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ صحت قائم نہیں رہتی تو ساری کامیابیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا بہترین اور خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کا سب سے زیادہ حق آپ کی فیملی کا ہے۔ پسندیدہ پیشہ کیریئر منتخب کیے بغیر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ آپ ایک قید با مشقت کاٹیں گے، جیسا کہ
کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کریں گے اور آپ کو وہ چیز اچھی ہی نہیں لگتی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے وہ قید ہی بن جائے گی۔ اس لیے یہ بھی زندگی کا بہت اہم شعبہ ہے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ یہ میں سروس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ بہت قیمتی انسان ہیں، آپ بہت ہی قیمتی انسان ہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ایک سوئی جو ہے نا، سوئی نیڈل جسے کہتے ہیں، اس کا بھی ایک کام ہے۔ تو آپ سوچیں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی کام ہوگا، تو وہ کام ڈھونڈیں۔ دوسری بات یہ کہ صحت کی بات ہو رہی تھی، ہے کہ صحت ایک بہت ضروری چیز ہے، میرے لیے تو نمبر 1 پہ ہے۔ تو سب کچھ آپ کے دم سے ہے، اس لیے آپ کو آرام کی بھی ضرورت ہے اور تفریح کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنے جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے اچھی غذا کھا سکتے ہیں اور ذہن کو طاقت دینے کے لیے اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ۔ خیر مذاق کر رہا ہوں، میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ آخر میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ دوسرا مشینہ صحیح کرا لو۔ خیر دوستو، آخر میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب تک آپ کا مالک اللہ ہی آپ سے راضی نہیں۔ اللہ ہی آپ سے راضی نہیں۔ اپنی کامیابی کے لیے اس مالک کو سب سے بڑا مانتے ہوئے اس سے دعا کیجیے، اور جب کامیابی مل جائے تو اس مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کیجیے۔ ان تمام شعبوں کا توازن ہی ہمیں اندرونی سکون کا احساس اور حقیقی خوشی سے آشنا کروائے گا۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی اور کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے اور کوئی میری بات بری لگی یا کوئی بات میں نے غلط کہہ دی اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو معاف کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستو ویڈیو شیئر کریں، لائک سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ بس